وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ۔ دوسری چیز، اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا، چاہے وہ تمہیں تمہارے گھر بار سے، تمہارے مال و دولت سے نکال دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ سنے ہیں نا؟ کہیں رہنے لگے، ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے سے ملنے گئے، دروازے کو دستک دی، اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے دروازہ کھولا، سامنے بوڑھا آدمی کھڑا ہے۔ اسماعیل کی بیوی نہیں جانتی تھی کہ یہ میرے سسر ہیں، دیکھا نہیں تھا۔ اس بستی میں اسماعیل علیہ السلام نے ایک شادی کر لی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا، اس عورت نے جواب دیا، اسماعیل کی بیوی نے۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا اسماعیل علیہ السلام کہاں گئے؟ کہنے لگی وہ تو جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے گئے ہیں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر کا گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ تو کہنے لگی بہت برا ہے۔ بہت برا؟ ہاں، صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لو تو صبح بھوکے رہتے، بہت برا حال ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے بیٹے نے بیوی کا انتخاب کرنے میں غلطی کی۔ تو کیا کہا؟ بہو کیا کہا؟ اسماعیل کی بیوی کہا جی، جب اسماعیل علیہ السلام گھر پہ آ جائیں تو ان سے صرف اتنا کہہ دینا، ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، اس نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ گھر کی چوکھٹ بدل دو، چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے۔ اب وہ بیوی دیکھتی ہے، کہتی چوکھٹ تو ٹھیک ہے، دروازہ بھی ٹھیک ہے، یہ بڈھا سٹیا گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا۔ چوکھٹ بالکل صحیح ہے، سردیوں میں دھوپ آتی ہے، گرمیوں میں ہوا آتی ہے، چوکھٹ تو سب ٹھیک ہے، یہ بڈھا سٹیا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام جب گھر میں آئے تو بیوی نے پورا واقعہ سنایا تھا کہ ایک بڈھا آیا تھا۔ کہا اچھا کیا ہوا؟ کہا اس نے آپ کو سلام کہا۔ اچھا اور کیا کہا؟ سمجھ گئے کہ میرے باپ تھے۔ کہا اور کیا کہا؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ گھر کی کا حال کیسا چل رہا ہے؟ تو میں نے کہا بہت برا، صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لو تو صبح نہیں ملتا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہارے شوہر آ جائیں تو ان سے کہہ دینا ایک بڈھے نے سلام کہا ہے اور یہ کہا کہ گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، چوکھٹ بدل لو۔ کہا کیا کہا؟ کہا گھر کی چوکھٹ بدل دو، سٹیا گیا تھا بڈھا۔ اسماعیل نے کہا بڈھا نہیں سٹیایا، تم سٹیا گئی ہو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میرے باپ نے چوکھٹ بدلنے کا حکم دیا، جانتی ہو چوکھٹ سے کیا مراد ہے؟ میری بیوی وہ میرے باپ تھے اور چوکھٹ تم ہو۔ تم نے کہا کہ بہت برا حال چل رہا ہے، یعنی تم نے یہ نہیں کہا اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے ہر حال میں اللہ کا شکر۔ میرے باپ نے کہا چوکھٹ بدل دو، یہ چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، یعنی میرے باپ نے تمہیں طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔ اے میری بیوی، میں اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہوں اور ابھی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ چوکھٹ بدل دی۔ آج کل تم لوگ کیا چوکھٹ بدلو گے؟ تمہارے گھر میں جو نئی نویلی بیوی آتی ہے وہ خود ہی تمہاری چوکھٹ ختم کروا دیتی ہے۔ اماں کو چھوڑ، باپ کو چھوڑ، ادھر رہے میرے ساتھ۔ ساس سسر سے ایک دم بدلہ لے لیتی ہے، ہاں میرا باپ ہے، تیرا باپ میرا باپ نہیں ہے۔ گھر کے حالات چوکھٹ بدلو گے؟ اتنی ہمت نہیں ہے ہمارے اندر۔ آج عورتیں بیچاری تھوڑے سا غصہ ہوں گی، میں تھوڑا نارمل رکھ کے چلوں گا تاکہ یہ بیلنس بنا کے، نہ تو ایک بار بہت غلط ہو گیا تھا ہمارے ساتھ۔ 2 دن کا جلسہ تھا، ایک دن میں نے مردوں کے حقوق بتا دیے، دوسرے دن عورتوں کے۔ جس دن مردوں کے حقوق بتایا عورتوں نے گالی دی، جس دن عورتوں کے حقوق بتائے مردوں نے گالی دی۔ اس دن سے میں دونوں کے برابر برابر لے کے چلنے لگا۔ تو یہ ہوتا ہے، طلاق دے دی۔ اسماعیل علیہ السلام نے جب دوسری شادی کی، ایک بار پھر گئے ابراہیم علیہ السلام، دروازہ کھٹکھٹایا، دوسری والی بہو جو نئی آئی تھی گھر سے نکلی۔ جی کون؟ کہا اسماعیل کہاں ہے؟ کہا وہ تو شکار کھیلنے گئے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ گھر میں تمہارے گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے خیر۔
دیکھو اسماعیل گھر پہ آ جائیں تو کہہ دینا ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، اس نے تمہیں سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ تمہاری چوکھٹ بالکل ٹھیک ہے، اس کو برقرار رکھنا، اس چوکھٹ کو مت بدلنا۔ وہ بھی کہتی کتنا بڑا بڈھا سٹیا گیا، ارے بدلنے کون جا رہا چوکھٹ جو کہہ رہا کہ برقرار رکھنا۔ اسماعیل علیہ السلام آئے تو پوری بات بتائی تو کہا وہ میرے باپ تھے، اور چوکھٹ کو برقرار رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بیوی تمہاری ٹھیک ہے جو اللہ کی شکر گزار ہے۔ اچھا ایک بات سنو، پورے واقعے کو سننے کے بعد کیا مطلب نکالا آپ نے؟ میں نے ایک مطلب نکالا ہے، میرا ایک مطلب یہ نکالا ہے، اتنی سی بات پر بس گھر کا گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ بہت برا، صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لو تو صبح نہیں۔ اتنی سی بات پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی نافرمان اور اللہ کی ناشکر گزار عورت ہے، چوکھٹ بدل دو۔ آج کل کی طرح ہر بات میں نافرمانی کرنے والی عورتیں ہوتی تو کیا حالت ہوتی؟ چلے آئے صبح سے پہلے مہینے کی تنخواہ لے کے ہاتھ ہلاتے ہوئے چلے آئے، فیئر اینڈ لولی نہیں لائی گئی، پونڈس نہیں لائے، کریم نہیں لائے، ارے ساڑی لے کے آنا چاہیے تھی۔ جب سے آئی ہوں تمہارے گھر میں تب سے پریشانی تو رہتی ہوں، کیا دیا تم نے؟ ہر بات پر روزانہ 20 اگر گنو تو گن نہیں پاؤ گے کتنی نافرمانی ہوتی۔ اپنے ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا، چاہے وہ تمہیں تمہارے اہل و عیال سے اور تمہارے مال و دولت سے تمہیں بے دخل کرنا ہے، نکال دیں۔ اس صحابی کا واقعہ یاد کرو جس نے اپنی لنگڑی اور لولی اور اپاہج اور آنکھوں سے اندھی ماں، بوڑھی عورتیں بھی ہوں گی سنیں تمہارے مطلب کی بات، آنکھوں سے اندھی، ہاتھوں سے کوڑی، پیروں سے لنگڑی، اپنی ماں کو اس نے اپنے کاندھے پر بٹھایا، اپنی کمر پر لادا اور عمرے کے لیے لے گیا اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ اس زمانے میں ویل چیئر نہیں تھی، بٹھال دیا اور طواف کر لیا، اپنے کاندھوں پر اٹھایا، پیٹھ پر لادا اور طواف کرایا۔ ایک چکر ہو گیا، 2 چکر ہو گیا، تیسرا چکر ہو گیا، چوتھا چکر ہو گیا، 5واں چکر ہو گیا، 6واں چکر پورا، اور 7واں چکر لگاتے لگاتے اس کی مٹھ بھیڑ حضرت عمر سے ہو گئی۔ 7ویں چکر میں عمر فاروق مل گئے۔ اس نے کہا امیر المومنین یہ میری ماں ہے، میں نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کاندھے پر بٹھا رکھا ہے، اپنے پیٹھ پر لادا ہے، اور میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں۔ 7واں چکر ہے، اس کے بعد میں صفا اور مروہ کا چکر بھی لگاؤں گا، سعی بھی کروں گا۔ امیر المومنین میری ماں لیٹرین کرتی ہے، اس کی گندگی کو میں صاف کرتا ہوں۔ میری ماں ہاتھوں سے کوڑی ہے، میں اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر اپنی ماں کو کھلاتا ہوں۔ اس کے منہ میں دانت نہیں ہے، میں اپنے منہ میں روٹی کو چباتا ہوں، نرم کر کے میں اپنی ماں کے منہ میں ڈال دیتا ہوں۔ میں اپنی ماں کے کپڑے دھلتا ہوں، اپنے ماں کا پیشاب و پائخانہ صاف کرتا ہوں۔ امیر المومنین کیا ابھی بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ کیا اب بھی مجھ سے باز پرس ہوگی؟ کیا ابھی بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں آئے میرے دوست میں کیسے بتاؤں؟ اس نے کہا امیر المومنین سچ بتائیے، کیا ابھی بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ حضرت عمر کہتے ہیں نہیں۔ کہا امیر المومنین کتنا حق ادا کروں، کتنی خدمت کروں تب جا کر حق ادا ہوگا؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے یہ نہیں معلوم کہ کتنی خدمت کرو تب حق ادا ہوگا، لیکن تیرے سوال کا جواب اتنا میں ضرور دے دیتا ہوں کہ تو نے طواف کرایا، تو نے اپنی پیٹھ پر لادا، تو نے صفا اور مروہ کے چکر لگائے، کھانا تو کھلاتا ہے، پکاتا تو ہے، کپڑے تو صاف کرتا ہے، پیشاب و پائخانہ تو صاف کرتا ہے، ان سب کے کرنے کے باوجود تو پوچھتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا یا نہیں؟ تو سن، ابھی تو نے اپنی ماں کی اس آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ جب تو اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہا تھا، جب تجھے تیری ماں جن رہی تھی، ڈیلیوری کے وقت جب
تیری ماں تجھے جن رہی تھی، پیدا کر رہی تھی، درد کی وجہ سے تجھے پیدا کرتے وقت جو درد عورت کو جو بچے کی پیدائش کے وقت درد ہوتا ہے، اس درد کے موقع پر تیری ماں کی منہ سے جو پہلی آواز نکلی آہ، ابھی تو نے اپنی ماں کی اس پہلی آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا، اس کی پوری زندگی کا حق ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتی آج کی نوجوان نسل اپنی ماں کی وہ کتنی خدمت کر رہی ہے، اور تم اپنی ماں کو اس وقت چھوڑ دیتے ہو اپنی بیوی کے کہنے پر جب اس وقت اس کو تمہاری سب سے زیادہ سخت ضرورت ہوتی ہے۔ تصور کریں ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی ہجرت کے لیے لوگ جا رہے ہیں اور جہاد کے لیے بھی لوگ نکلنا چاہتے ہیں، میں بھی جہاد کے لیے نکلنا چاہتا ہوں، اے اللہ کے نبی کیا مجھے جہاد کے لیے جانے کی اجازت ہے؟ اللہ کے رسول پوچھتے احی والداک، کیا تمہاری ماں اور باپ زندہ ہیں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا تب تم جہاد کے لیے نہیں جا سکتے، جہاد سب سے بڑا اسلامی رکن، جہاد اسلام کا ایک شعار، جہاد اسلام کا ایک اہم فریضہ، جہاد اسلام کا ایک بڑا رکن میرے بھائیوں، لیکن اتنا بڑا رکن کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میدان جنگ میں قتل کر دیا جائے، کافر کے ہاتھ مارا جائے، اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور شہید کو جب قیامت کے دن میدان محشر میں اٹھایا جائے گا، اس کے جسم سے خون ٹپک رہا ہوگا، اللہ دیکھ کر کہے گا آئے فرشتوں میں اپنے بندے کا کیا حساب و کتاب لوں، یہ تو میری راہ میں اپنی زندگی لٹا کر چلا آیا، جاؤ میں نے اس کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ اتنا بڑا مقام رکھنے والا یہ جہاد کا حق، لیکن اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا تب نہیں جا سکتے، پہلے اپنے ماں اور باپ کی خدمت کرو یا ان سے اجازت لو پھر تم جا سکتے ہو۔ غور کریے ماں باپ کا مقام و مرتبہ۔ ایک دور تھا برامکہ کے اولو العزم نوجوان پورے بغداد پر چھائے ہوئے تھے، ذرا اس واقعے کو سنیے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ برامکہ کے اولو العزم پورے بغداد پر مسلط تھے، ان کی قوت و طاقت نے لوہا منوا لیا تھا، ان کی حکومت کے چرچے چار دانگ عالم میں پھیلے ہوئے تھے، لوگ ان کی طاقت کے چرچے کرتے تھے۔ اچانک برامکہ کے ان اولو العزم لوگوں کے اوپر خلیفہ ہارون رشید کا عتاب نازل ہوتا ہے، خلیفہ ہارون رشید کا عتاب نازل ہوتا ہے، اور برامکہ کے یہ نوجوان گرفتار کر لیے جاتے ہیں اور جیل کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں۔ برامکہ کے جن نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا ان نوجوانوں میں فضل ابن یحییٰ اور یحییٰ برمکی، فضل ابن یحییٰ یعنی فضل اور ان کے باپ یحییٰ، یہ دونوں بھی گرفتار کر لیے گئے۔ فضل اور ان کے باپ یحییٰ یہ دونوں گرفتار کر لیے گئے اور یہ دونوں میرے بھائیوں جیل کے اندر ڈال دیے گئے۔ فضل کو اپنی گرفتاری کا کوئی وہ نہیں تھا، ملال میں ہو گیا، لیکن میرے بوڑھے ماں باپ کو بھی ڈال دیا گیا جیل کے اندر۔ یحییٰ بہت پکے نمازی تھے، تہجد گزار تھے، نیک تھے۔ فضل ابن یحییٰ نے اپنے باپ کی حالت دیکھی، یا اللہ جیل کے اندر تو گرم پانی کا انتظام نہیں ہے، اور ٹھنڈ کی ان راتوں میں صبح میرے باپ اٹھیں گے تو ان کو ٹھنڈے پانی سے وضو بنانا پڑے گا۔ تو جانتے ہو فضل ابن یحییٰ نے کیا کیا؟ رات میں ایک تانبے کی لوٹی کے اندر، اس زمانے میں تانبے کا لوٹا دے دیا گیا سب کو، ایک تانبے کا لوٹا لیا اور تانبے کے لوٹے میں اپنے پینے کے لیے پانی بھر لیتے تھے کہ جب پیوں پیاس لگے گی تو پیوں گا۔ لیکن فضل کا حال یہ تھا کہ وہ رات میں پانی پیتے نہیں تھے، بلکہ رات بھر اس پانی کو کمبل اٹھا کر، گرم چادر اٹھا کر اس تانبے کے لوٹے کو اپنے پیٹ سے چپکا لیتے تھے کہ میرے پیٹ کی گرمی سے
صبح فجر کی نماز کے وقت تک اس پانی میں تھوڑی سی گرمی آ جائے گی، کچھ تو گرم ہو جائے گا، اور اس گرم پانی کو وہ فجر کی نماز کے وقت اپنے باپ کو دے دیا کرتے تھے، اے ابو جان اس سے وضو بنائیے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، علامہ یافعی نے اس واقعے کو اپنی کتاب مرات الجنان کے اندر نقل کیا ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایسے ایسے نوجوان گزرے جو اپنے باپ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کو بھی یہ سمجھتے تھے کہ میرے باپ کو بخار نہ آ جائے، بیمار نہ ہو جائے، زکام نہ ہو جائے، تو وہ رات بھر اس تانبے کے لوٹے کو اپنے پیٹ سے چپکائے رہتے تھے تاکہ کچھ تو گرمی آ جائے گی اور میرے باپ کو کچھ تو گرم پانی ملے گا۔ میرے بھائیوں، یہ تھی ماں باپ کی خدمت کرنے کا ایک طریقہ۔ آج ہم ذرا اندازہ لگائیں اور سوچیں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ قرآن نے ماں باپ کے بارے میں یہ حکم نافذ کر دیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، یہ حکم دے دیا ہے، عبادت تو اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان کے اندر ہر نیکی شامل ہے۔ اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کس کو کہتے ہیں؟ ہر نیکی۔ باپ کمزور ہیں، کرسی پر بیٹھے رہتے ہیں، بیٹا مجھے تھوڑا سا باہر بٹھا دے، میں تھوڑا سا سڑک پر بیٹھنا چاہتا ہوں دھوپ میں۔ احسان میں یہ نیکی شامل ہے کہ بیٹا آئے اپنے باپ کو سہارا دے اور باہر کرسی لگا دے اور اپنے باپ کو کرسی پر بٹھا کر دھوپ میں بٹھا دے۔ باپ کے ہاتھ پیر نہیں چل رہے تو باپ کو نہلا دے، ان کے جسم پر صابن لگا دے۔ باپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ان کے پاس اتنی دولت نہیں کہ وہ اپنا علاج کرا سکیں، لیکن بیٹے کے پاس دولت ہے۔ بیٹے احسان میں یہ نیکی بھی شامل ہے کہ بیٹا اپنے پاس سے اپنے باپ کا مکمل علاج کرا دے۔ احسان میں ہر نیکی شامل ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، عبادت تو اللہ کی ہوگی، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، تو تم ان سے اف بھی مت کرنا۔ اف، اف سمجھتے ہو؟ اف کا صحیح ترجمہ اگر کیا جائے اردو میں تو اس کا صحیح ہوگا یہ، ان سے اف بھی مت کرنا۔ اف کا مطلب جرجیس کے باپ بستر پر لیٹے ہیں، جرجیس صاحب نے دوا ووا کھلا دی، ان کو پلا دیا، اور اپنے باپ ہی کے پاس بیٹھے کمپیوٹر پہ چلا رہے ہیں۔ اتنے میں آواز دی، بیٹے جرجیس ایک گلاس پانی لے آؤ، اور میں بہت ضروری کام کر رہا ہوں اپنے بزنس کا۔ اب انہوں نے کہا بیٹا پانی چاہیے ایک گلاس، اور میری زبان سے نکلا اٹھے اور پانی لا کے دے دیا، پلا دیا۔ پانی تو پلا دیا، منع نہیں کیا، دے دیا، پلا دیا، اور آ کر پھر اپنے کام میں لگ گئے۔ لیکن اس سے پہلے جو تمہارے منہ سے نکلا یعنی مطلب یہ تھا کہ ابھی پانی مانگنا تھا ان کو، کتنا ایمرجنسی کام کر رہا تھا میں، لاکھوں کا حساب کتاب، کہیں ایک بھی قلم ادھر ادھر ہو گئی، ایسے کہہ دیا۔ یہ بھی حرام ہے، پانی آپ پلا رہے ہیں ان کو، لیکن آپ کے منہ سے جو نکل گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع کیا، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یہ بھی نہیں نکلنا چاہیے تمہارے منہ سے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو کبھی جھڑکنا نہیں، کبھی جھڑکنا نہیں، ڈانٹنا نہیں، بلکہ جب بھی ان کے سامنے بات کرنا تو اپنے بازو نیچے کر کے اور سر جھکا کر بات کرنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اچھی بات کرنا۔ یہ ہے ماں باپ کا